قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو على المشركين فقال إنني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة رواه مسلم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ابتدا کی۔ ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات ذکر کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جو اور کثیر صفات ہیں، ان میں سے یہ دو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور 100 حصوں میں سے اللہ رب العالمین نے ابھی تک ایک حصہ اپنی رحمت کا دنیا میں بھیجا ہے۔ اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ماں کے دل میں اپنے بچے کے لیے درد دل، نرمی اور شفقت والا پہلو ہوتا ہے۔ وہ جو کائنات میں ایک حصہ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا بھیجا ہے، اس ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے چرند پرند اپنے بچوں پر نرمی کرتے ہیں۔ حیوانات، جانور، گائے کا بچہ ہو، جب بچہ اس کا پیدا ہوتا ہے تو گائے بڑی کشمکش میں ہوتی ہے، کسی بندے کو اپنے نزدیک نہیں آنے دے رہی ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ بچہ اس کے بطن میں تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مالک اسے چارہ ڈال رہا ہے، اس کے پاس کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اسے کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بچہ میرے پیٹ میں ہے، سلامت۔ اور جو ہی بچہ باہر آیا، اب وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہی۔ کیا وجہ ہے؟ اس کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ جو اس جانور کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نرمی اور رحمت والا پہلو رکھا ہے، یہ وہ اللہ کے اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے۔ یہ جو آپ سیر و سیاحت کرتے ہیں اور دنیا کی خوبصورتی اور رنگینی دیکھتے ہیں، کبھی درختوں کی سبزی دیکھتے ہیں، کبھی درختوں کا پھل دیکھتے ہیں، کبھی پھول کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے۔ زمیندار خوش ہو جاتا ہے کہ آسمان سے بارش آئی اور بنجر زمین میری آباد ہو گئی، جانوروں کے لیے چارہ بھی مل گیا اور میرے کھانے پینے کے لیے غلہ بھی اگایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے۔ دوست کے دل میں دوست کے لیے ایک محبت اور نرمی والا پہلو۔ پتہ چلتا ہے کہ دوست بیمار ہے، اسے پتہ کرنے کے لیے چلے جاتا ہے، بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا ہے، فقیر دروازے پر آیا، اس کے کچھ نہ کچھ دے کر واپس لوٹا دیتا ہے۔ راستے میں دیکھا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپنا رومال یا کوئی چیز کپڑا لے کر اس کے زخم پر مرہم رکھ دیتا ہے۔ استاذ کو پتہ چلا کہ شاگرد بیمار ہے، بیمار پرسی کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہاسپٹل کے پاس سے انسان گزرا، اسے پتہ ہے کہ بیمار پڑے ہیں، ادھر رک کر اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کی اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اللہ کی دو صفات ہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کے لیے، سب کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کے لیے،
اور انسانوں میں سے بھی سب کے لیے، مسلمان اور کافر اس میں سب برابر ہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کافروں کے پاس مال و دولت ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بارش عطا کرتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے، دعائیں ان کی بھی قبول ہو رہی ہیں، خواہشات ان کی بھی پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں، آخرت میں اللہ کی رحمت صرف کس کے لیے ہوگی؟ اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ اس اللہ کی رحمت سے ایک بہت بڑا حصہ جو اللہ نے اپنے بندوں پر ایک خاص رحمت کی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں ایک عظیم نبی عطا کی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا، تخلیق کائنات ہو جاتی اور انبیاء کو نہ بھیجتا تو وہی حال ہوتا جو دور جاہلیت کے اندر آپ نے پڑھا سنا ہے۔ لوگ آوارہ لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، جہالت بہت زیادہ تھی، اچھے اور برے کی تمیز نہیں تھی، کسی کو یہ امتیاز نہیں تھا اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے بتایا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت اور عظیم احسان ہے۔ اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کوٹ کیا قرآن کے اندر، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یقیناً اللہ نے احسان کیے ہیں، یقیناً اللہ نے احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ویسے بھی بیان کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیے۔ لقد، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے آپ پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لقد لفظ وہاں استعمال کی جاتا ہے جہاں کسی بات پر بہت ہی تاکید کرنا مقصد ہو، زور دینا مقصد ہو، اچھی طرح بات سمجھانا مقصد ہو کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی صورت میں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے دو ترجمے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت کے طور پر تمام جہانوں کے لیے، یعنی اللہ کی جو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت اللہ نے یہ بھی کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اور پہلا ترجمہ کہ خود بذات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باحثیت رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور دوسرا کہ رحمت کے طور پر اللہ نے ایک مہربانی، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیز میں نے دی ہے نا، یہ میرا احسان ہے آپ پر، یہ میری مہربانی ہے، وہ چیز نہیں جو میں نے کی ہے، یہ اس چیز کی صورت میں نے آپ پر مہربانی کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے۔ اور پہلا ترجمہ کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دونوں ترجمے درست ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت ہیں، اور کیا فرمایا؟ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں، سب کے لیے، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ وہ رحمت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اپنی امت کے لیے نرم، شفیق، مہربان اور درد دل رکھنے والے تھے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صرف ذکر کی ہے کہ آپ مومنوں کے لیے بہت نرم ہیں، رؤوف، اور بہت رحم دل ہیں، بہت مہربان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اگر مخلوق کے لیے استعمال کی گئی ہیں کسی جگہ، تو وہ اس سینس میں استعمال نہیں ہوں گی جس سینس میں اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا اور سینس میں ہے، اس رحمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس رحمت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بارش برسانا اللہ کی رحمت ہے۔ انسان دنیا میں کوئی انبیاء کی صورت نہیں، یا کوئی کتنا ہی مہربان اور نرم دل ہو، وہ بارش نہیں برسا سکتا۔ یہ کس کی صفت ہے؟ صرف یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔
جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر اکیلا ہے اور واحد ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اندر واحد اور اکیلا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ کی نرمی اور ہے اور مخلوق کی نرمی اور ہے. یہ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کسی عام بندے کے، فلاں بندہ بڑا شفیق ہے جی، بڑا رحم دل ہے، بڑا مہربان ہے. بیسیکلی یہ ہم رحیم کا ترجمہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا رحیم ہونا وہ نہیں ہے جو انسان کے لیے استعمال کی جاتا ہے. اللہ کی جو صفت ہے وہ بدرجہ اتم ہے، کامل اور مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے. انسان کی جو صفات ہیں ان میں نقص ہے. ایک انسان ہے بڑا مہربان، اس کی مہربانی ایک ہاتھ، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو آپ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ مومنوں کے لیے آپ بڑے نرم دل، بڑے رحیم ہیں. اور ایک جگہ کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت بات کرنے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے قریب سے منتشر ہو جاتے، چلے جاتے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے. یہی تو وجہ تھی کہ مشرکین بھی آپ کے ساتھ مجالس لگایا کرتے تھے. ان کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع ہی رحم دل بہت ہے. خیر، ہم آگے چلتے ہیں، کچھ مثالیں لیتے ہیں احادیث مبارکہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں رحمت انسانوں کے لیے، کیسے رحمت ہیں. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں. ایک آپ نے نام سنا ہوا کئی دفعہ، حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے، اور یہ ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے. فتنہ ایک بہت بڑا پھیلا ہوا ہے انکار حدیث کے حوالے سے. ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی، احادیث تو امام بخاری آ رہے ہیں 194 ہجری میں پیدا ہوئی ہے اور اتنے میں فوت ہو رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد 200 سال کا فرق ہے، اور اس ٹائم احادیث لکھ رہے ہیں. تو کیسے آپ یقین کر رہے ہیں کہ یہ احادیث بالکل وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی؟ مغالطہ یہ دیا جاتا ہے کہ شاید لکھنے کا کام یہ بہت بعد 150-200-250 سال بعد شروع ہوا ہے. یہ غلط فہمی ہے. ایک تو یہ نہیں کہ امام بخاری اٹھیں اور خود ہی قلم اٹھا لیا اور لکھنا شروع کر دیے جو آیا، نہیں، بلکہ اپنے استاد سے حدیث سنی، تحقیق کی، انہوں نے اپنے استاد سے حدیث سنی، اس کی تحقیق ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر اس کی سند پہنچی. اور وہ احادیث امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے وہ لکھی ہوئی تھی. صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ان احادیث کو لکھا کرتے تھے. دلیل اس کی صحیح بخاری میں آتی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر فانه کان یکتب ولا اکتب. کہ کوئی صحابی بھی حدیث بیان کرنے میں مجھ سے بڑا نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی احادیث کے اندر مجھ سے زیادہ نہیں ہوا سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے. وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کیونکہ وہ حدیثیں یکتب، وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا. کیا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ؟ زبانی یاد کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حافظے کے لیے برکت کی دعا کی تھی، اور کہتے ہیں اس کے بعد پھر کبھی کوئی حدیث میں بھولا نہیں ہوں. 5000 سے زائد احادیث مبارکہ جن کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. شاید ہی دنیا میں حدیث کی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ کی حدیث نہ ہو. اور یہ ایسے نہیں بیان ہوئی، کہتے ہیں 3 دن تک بھوک برداشت کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر لیٹا رہتا تھا. اس وجہ سے نہیں جاتا تھا اپنے گھر کہ ابو ہریرہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کر دیں اور میں موجود نہ ہوں. رضی اللہ عنہ. اللہ ہمیں جنت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ نصیب فرمائے. کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ حدیث لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں حدیث لکھا کرتا تھا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا عبداللہ ہر بات نہ لکھا کرو. کیا وجہ ہے؟
کہتے ہیں کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ظاہر انسان کے اس غصے کا، انسان کے مزاج کا ان باتوں پر اثر پڑتا ہے. کئی دفعہ ہو سکتا ہے غصے میں کوئی ایسی بات نکل جائے، تم ہر بات ہی لکھا کرتے ہو. کہتے ہیں میں نے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بیان کی. اللہ کے نبی، مجھے کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ عبداللہ ہر بات نہ لکھا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ اکتب، فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما خرج منی الا حق، یہ جو میری زبان ہے نا، اس سے صرف حق بات ہی نکلتی ہے، صرف حق بات ہی نکلتی ہے. لکھا کرو، ہر چیز لکھا کرتے تھے. تو یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لکھنے کا کام شروع ہو گیا تھا. خیر، اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں. میں نے تعارف کروا دیا اس وجہ سے کہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن کی کچھ آیات تلاوت کر رہے تھے. ایک آیت یہ بھی تلاوت کی، ان تعذبہم فإنہم عبادک فإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. ترجمہ اس کا کیا ہے کہ یا اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. فبکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع ہو گئے. یہ وہ رحمت ہے، اپنی امت کے لیے درد دل تھا کہ میری امت جہنم میں نہ چلی جائے. رونا شروع ہو گئے. اللہ رب العالمین کب دیکھ سکتا ہے اپنے نبی کا رونا؟ جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. جبریل جاؤ فوراً پوچھو میرے نبی سے کس وجہ سے رو رہے ہیں، کیوں غمزدہ ہیں. جبریل علیہ السلام آئے، وجہ پوچھی کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال دل بیان کیا کہ یہ وجہ ہے، اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو سنرضیک ولا نسوک، آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے، تکلیف نہیں دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کر دیں گے. یہ وہ درد دل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں رکھا کرتے تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے کس قدر رحمت بن کے آئے، کس قدر درد دل رکھنے والے اور کس قدر معاف کرنے والے تھے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، سفر میں جا رہے ہیں اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اور یہ کون ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. ان کی والدہ بچپن ان کو لے کر آ گئی تھی، اور کس وجہ سے کہ اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا وقف ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کہتے ہیں میں نے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے مجھے اف تک کہا ہو، اور 10 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام ایسا کیا ہو جو کرنا نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ کیوں کیا ہے، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کام نہ کیا ہو تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں کیا. اتنا صبر و تحمل. یہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم چل رہے تھے، امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا. ایک دیہاتی آیا، دور جاہلیت تھا، ظاہر ہے لوگ نئے نئے تھے، ان کو آداب کا پتہ نہیں تھا. کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر اس قدر کھینچا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے گلے پر نشان پڑ گئے اس کھینچنے کی وجہ سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد رزلٹ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ایک بندے کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، آ کر اس طرح کا بیہیویئر کسی کے ساتھ کرے، گالم گلوچ شروع کر دے، کسی کو ویسے مارنا پیٹنا شروع کر دے، ظاہر ہے وہ بھی آگے سے کوئی اس کا جواب دے گا. کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضاحکا، پیچھے دیکھ کر مسکرا رہے. اس نے کیا کہا تھا؟ جاہل تھا، تو کہنے لگا کہ جو آپ کے پاس مال ہے جو اللہ نے دیے مجھے بھی دیں. ویسے بھی طلب کر سکتا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ سے مسکرا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ مال دے دو. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ رحمت بن کر آئے.
اور یہ جو لوگوں کی تکالیف تھیں، لوگوں کی طرف سے یہ جملے کسے جانے تھے، آپ دیکھ لیں نا، ذرا سوچئے کہ کسی کے ساتھ برا کبھی نہیں کیا، سب کے ساتھ اچھا کیا ہے، اور نبوت سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی۔ وہ صحیح بخاری کی طویل حدیث جس کے اندر آپ نے سنی ہے، فرشتہ آیا اور آپ نے کہا تھا یا محمد اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، نہیں پڑھ سکتا۔ پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، نہیں پڑھ سکتا۔ خیر وہ آیات اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ شروع ابتدائی دور چل رہا تھا، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنانا تھا۔ اس سے پہلے آپ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، زیادہ راہ ساتھ لے جاتے تھے 3 دن کا، اور عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جب موقع آیا تو ڈرے ہوئے آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے زملونی، مجھے چادر اڑا دیں۔ کیا ہوا ہے؟ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرمانے لگیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وجہ انہوں نے ایک وجہ ذکر کی، 3-4 خوبیاں ذکر کی ہیں۔ انک تصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، لاچار اور مجبور لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، اور لوگوں کے لیے کماتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صفات اور کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی نبوت سے پہلے بھی موجود تھی۔ لوگوں کا بہت خیال رکھنے والے تھے، صبر و تحمل کرنے والے تھے۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت عطا کی ہوتی ہے، صبر و تحمل، اور دین کے داعی کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دعوت کے میدان میں اترنا چاہتا ہوں اور اس میدان کا شاہ سوار بننا چاہتا ہوں، وہ پہلے دن سے اپنے مائنڈ کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ لوگوں کی طرف سے فوراً اعتراضات ہونے ہیں، جملے کسے جانے ہیں، مخالفتیں ہونی ہیں، حق جہاں بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، کسی دور میں یہ نہیں رہا۔ تاریخ اسلام کے اندر آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ جو شخص جس نے حق بیان کیا اور اس کے مخالفین نہ رہے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دعوت کے میدان کے گور کون جانتا تھا؟ نرمی کے اندر آپ سے زیادہ کون ہے؟ دعوت کے طریقے آپ سے احسن انداز میں کون جانتا ہے؟ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ مخالفین کس کے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبر و تحمل بڑا ضروری ہے۔ خاموش ہو جائیں، آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ ویسا کر رہے ہیں، بشرطے کہ آپ حق پر ہیں، خاموشی اختیار کریں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا نا ابو لہب اور سرداران قریش کو اور بڑے بڑے قبیلوں کو، اور خطاب فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہنے والا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرتے ہو؟ سب نے کہا ایسا ہی ہے، ہم نے آپ کو سچائی کے علاوہ پائے نہیں ہیں، آپ سچ بولنے والے۔ فوراً اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لکم نذیر، میں تم کو پھر واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب ادھر سے بولا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے لیے بربادی ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا رپلائی آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے؟ آپ نے بھی یہ الفاظ کہے تھے دوبارہ؟ نہیں، خاموشی اختیار کی۔ رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ بولا ہے تبت یدا ابی لہب و تب۔ جب اللہ کے لیے خاموشی اختیار کی جاتی ہے تو اس بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اس بندے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ خود بھی برباد ہو گیا۔ اور وہ سورت پڑھیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دن بخار کے اندر مبتلا رہے، تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے۔
انہوں نے کہا نعوذ باللہ کہ اس کا شیطان ان کو چھوڑ گیا، یعنی جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے تو ابھی آنا ختم کر دیے۔ کچھ نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ وہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی اور وہ فرشتہ وہ کدھر گئے؟ چھوڑ چھاڑ گئے۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ خاموشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ بولا ہے قرآن کے اندر والضحیٰ، اور دھوپ کے چڑھنے کے وقت کی قسم، یا ایک ترجمہ ہے چاشت کے وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے۔ جب اللہ کے لیے خاموشی اختیار کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ پھر جواب دیا کرتا ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہے، میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ آپ کے خلاف پلاننگ، آپ کے خلاف پروپیگنڈے، آپ ٹھیک ہیں، آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود آپ کو باتیں سننی پڑ رہی ہیں، خاموشی اختیار کیجیے۔ ایک صحابی آئے، سنن ابی داؤد وغیرہ کے اندر حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ میرے رشتہ دار ہیں میرے ساتھ بڑا برا سلوک کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں، ان کو ضرورت پڑے تو میں ان کی ضروریات پوری کرتا ہوں، اور مجھے ضرورت پڑے تو میری ضرورت پوری نہیں کرتے۔ دو تین طرح کی اس طرح کی باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ كَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، میرے سے آبی جو تو کہہ رہے ہیں نا، اگر یہ سچ ہے تو پھر تو ان کے منہ پر مٹی مار رہا ہے۔ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ مِن ظَهِيرٍ، اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار ہوگا، تیری مدد کرے گا، تیری مدد کرے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صبر و تحمل کرنے والے تھے، اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ تو میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، 20 احادیث ایسی جو بھری پڑی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد دل اور رحمت سے۔ جانوروں کی طرف آئیں، سنن نبی داؤد میں حدیث آتی ہے، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا، ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ خاموش ہو گیا، آپ سمجھ گئے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا، این رب ھذا، اس کا مالک کہاں ہے؟ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ فی ھذہ البہائم، ان جانوروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم اس پر بوجھ لاتے ہو، اس سے کام زیادہ لیتے ہو، لیکن اس کے چارے کا خیال نہیں رکھتے ہو تم۔ وہ حدیث صحیح بخاری کے مشہور، سفر میں آپ جا رہے تھے اور ایک بچے گھونسلے سے کسی صحابی نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے، چڑیا آئی سر پر منڈلانے لگی، چہچہانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی درد دل، اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے؟ کس نے تکلیف دی ہے؟ جائیں، واپس جائیں اور ان بچوں کو گھونسلے میں جا کر۔ ہمارے دل کو کچھ نہیں ہوتا جب ہم فلسطینی بچوں کو شہید ہوتا دیکھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہمارے دل کیوں نہیں پھٹتے جب والدین کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیے جا رہے ہیں؟ مسلمان حکمران کدھر چلے گئے جن کے نبی اس قدر درد دل رکھنے والے کہ جانوروں کی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا فرمایا؟ اس کے بچے کو واپس جا کر کو گھونسلے میں۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کہیں وہ وقت اللہ نہ کرے وہ وقت ہم پر نہ آ جائے اور ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کر لوگوں کو پکار رہے ہوں کہ ہماری مدد کرو، اور سارے خاموش بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ اللہ نہ کرے وہ وقت ہم پر نہ آ جائے۔ یہ نبی ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سنن نسائی میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے تو سجدہ طویل ہو گیا۔ غالباً شداد بن اوس یا کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے سوچا پتہ نہیں اتنا سجدہ کیوں لمبا ہو گیا۔ خیر نماز مکمل ہوئی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک سجدہ بہت طویل کیا، بہت لمبا ہو گیا تھا، کیا وجہ تھی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے کندھے پر حسن یا حسین میں سے رضی اللہ عنہما، سجدے میں گیا تو وہ اوپر چڑھ گئے، بچے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اچھا نہیں سمجھا جب تک اس نے اپنی مرضی پوری نہیں کر لی نا بچے نے کہ میں سواری کا مزہ نہ لے لوں، اس وقت تک میں نے سجدے سے سر اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بچوں کے لیے شفیق و نرم دل ہے۔ آپ نے فرمایا کئی دفعہ میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کر دوں، میں پیچھے سے سنتا ہوں کہ ایک بچہ رونا شروع ہو گیا ہے، نماز اس کی قرات میں مختصر کر دیتا ہوں، کس وجہ سے؟ کہ اس بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ تو چلو پتہ چل گیا، آپ
بہت نرم دل تھے، آپ رعوف تھے، بڑے شفیق اور مہربان تھے، امت کے لیے درد دل رکھنے والے تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک مستجاب دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کے لیے دعا کر دی ہے۔ وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں نے وہ دعا جو کرتی ہے جو مستجاب ہوگی، قبول ہوگی اپنی امت کے لیے، میں نے قیامت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ وہ میں اپنے امت کے لیے سفارش کروں گا۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ، یہ ہر امتی کو یہ دعا پہنچے گی۔ کون سے امتی کو؟ یعبد اللہ وحدہ لا یشرک باللہ شیئا۔ اپنے عقائد درست کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سفارش اور وہ دعا میرے ہر اس امتی کو فائدہ دے گی اور پہنچے گی جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے۔ کیا ہم مانتے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے، کہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا تو نہیں سمجھتے؟ یہ بڑا مشکل کویسچن ہے۔ اپنے آپ سے کیجئے کبھی کہ کون کون ہم میں سے ہے جو اس بات کو بڑی جرت کے ساتھ کہتا ہے کہ صرف اللہ مشکل کشا ہے۔ مسلمانوں میں سے بھی صرف اللہ مشکل کشا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس بندے کو پہنچے گی جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو بات کر رہا تھا کہ ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ مخلوق کے لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں نرمی پیدا کیجیے، اپنے دوستوں کے لیے اپنے دل میں نرمی کا جذبہ رکھیے، اپنے رشتہ دار اور پڑوسی کے لیے دل سے سختی کو نکالیے، امت کے لیے اپنے دل میں نرمی اور رحمت والا جذبہ پیدا کیجیے، تنگ دست، بیمار، لاچار، مجبور اور مشکل کے اندر پڑے ہوئے مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرمی کا جذبہ پیدا کیجیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف ہم منہ سے کہنے والے لا الہ الا اللہ کے مسلمان رہ گئے اور اس کا مطلب اور مفہوم ہمیں معلوم نہ ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سارا دن یہ کہتے رہے کہ ہم بڑے خوش نصیب کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں، لیکن وہ عادات و اطوار اور وہ سیرت ہم نہ اپنائیں تو بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نرمی، محبت، رحمت، شفقت والا پہلو پیدا کر دے، اللہ تعالی ہمیں سے راضی ہو جائے۔ علیہ البلاغ۔